بیان العلم ابن عبد البر کی، وہاں یہ قول موجود ہے۔ حضرت امام مالک فرماتے انما انا بشر اختی و اصیب فانظروا فی رائی فکل ما وافق الکتاب والسنۃ فخذوه وکل ما لم یوافق الکتاب والسنۃ فاترکوه۔ سیدھی سی بات ہے۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ میں ایک انسان ہوں، غلطی بھی کرتا ہوں، اجتہاد میں غلطی بھی ہوتی ہے اور اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے، تو میرے رائے کے اندر تم غور کرو، جو کتاب اور سنت کے جو موافق ہو اسے لے لو، اور کتاب و سنت کے جو مخالف ہو اسے چھوڑ دو۔ اس سے یہ پتا چلا کہ مآخذ شرعیہ کیا ہے۔ مآخذ شرعیہ سب قرآن اور حدیث فرسٹ، یہ مآخذ شرعیہ، اور اس کے بعد اگر قرآن اور حدیث کے اندر کوئی حکم صاف نہیں ملتا ہے، واضح نہیں ملتا ہے، تو صحابہ کرام کے اقوال دیکھے جائیں، ان کے اعمال دیکھے جائیں، اگر وہاں مل جائیں اس کے اوپر عمل کر لو۔ اگر صحابہ کرام کے اقوال و اعمال میں بھی اس کا حل نہیں ملتا ہے تو پھر ائمہ کے اجتہادات کی طرف دیکھو۔ ائمہ کے اجتہادات میں سے جو اجتہاد قرآن و حدیث کے زیادہ قریب ہو اس کے اوپر عمل کرو، اس نیت کے ساتھ کہ اگر اس اجتہاد کے خلاف قرآن و حدیث کا کوئی بیان آ گیا تو اس اجتہاد کو چھوڑ دیں گے۔ یہ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول جامع و بیان العلم کے اندر ہے کہ میں ایک انسان ہوں، مجھ سے غلطی بھی ہوتی ہے اور میں اجتہاد صحیح بھی کرتا ہوں، غلط بھی کرتا ہوں، تو جو اجتہاد کتاب و سنت کے موافق اسے لے لو، وہ کل ما لم یوافق الکتاب و سنت فاترکوہ۔ یہ امام مالک کا قول تھا۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول دیکھیے، جسے بیہقی نے مناقب الشافعی کے اندر لکھا ہے، اذا وجدتم فی کتابی خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقولوا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودعوا ما قلت۔ یہ حضرت امام شافعی کا بیان ہے جسے امام بیہقی نے مناقب الشافعی کے اندر لکھا ہے کہ جب تم میری کتاب کے اندر کوئی ایسی چیز پاؤ جو سنت رسول کے خلاف ہو، سنت رسول لے لو اور میری بات کو چھوڑ دو، ودعوا ما قلت۔ یہی بات تمام اماموں نے کہی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرما دیا، اعلام الموقعین کے اندر وہ قول موجود ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعیہ ولا الاوزاعیہ وخذ من حیث اخذوا۔ کہا کہ نہ تو میری تقلید کرو، نہ امام مالک کی، نہ سفیان ثوری کی، نہ اوزاعی کی، جہاں سے انہوں نے لیا وہیں سے لو۔ یہ حضرت امام احمد بن حنبل کا قول ہے۔ عجیب بات ہے، قاسمی صاحب نے تو تقلید کے ذام میں آ کر کے مبالغہ آرائی کرتے ہوئے ایک آیت کریمہ کا ترجمہ ہی غلط کر ڈالا۔ اللہ اکبر! کیسے سنیے آپ، ترجمہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن حکیم کے کوئی ادنا سا طالب علم اس کا ترجمہ یہی کرے گا، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی ہے اس کتاب سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ صاف ترجمہ ہے۔ قاسمی صاحب کیا ترجمہ فرما رہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو کیا تمہارے اندر صلاحیت ہے قرآن کو سمجھنے کی؟ اللہ اکبر! یہ ترجمہ دیکھیے آپ، کیا تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے قرآن کو سمجھنے کی؟ اگر جان بوجھ کر اس آدمی نے یہ تحریف کی ہے تو اس کے کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اگر بھول سے ایسا کیا ہے تو اللہ اس کو معاف فرمائے، اللہ اس کو معاف فرمائے، اس لیے کہ یہ تحریف ہے، جس کو تحریف لفظی بھی کہتے، تحریف معنوی بھی کہتے۔ تو لفظ کا ترجمہ ہی غلط ہو گیا۔ یہ تو ریٹ کا ترجمہ ہاتھی کر دیا گیا ہے۔ ریٹ کا ترجمہ ہاتھی ہوتا ہے کہ ریٹ کا ترجمہ چوہا ہوتا ہے؟ ریٹ کا ترجمہ ہاتھی کر دیا گیا ہے۔ بڑے زام کے ساتھ یہ فرمایا گیا اہل حدیثوں میں کوئی غیر مقلدوں میں کوئی ولی ہی نہیں ہوا ہے۔ اچھا، میزان کبری علی شہرانی اٹھاؤ، پڑھو عبارت، ان الولی الکامل لا یکون مقلدا انما یاخذ من العین التی اخذ منها المجتہدون۔ یہ میزان کبری علی شہرانی کی عبارت ہے، میں گالیاں نہیں دے رہا ہوں، میں عبارتیں ویسی پڑھنا، اٹھا کر کے دیکھ لو، کتاب کا حوالہ موجود ہے اور الفاظ بھی ویسے کے ویسے موجود ہے۔ ان الولی الکامل، کامل ولی لا یکون مقلدا، مقلد ہو ہی نہیں سکتا، لہذا مقلدین میں کوئی عالم نہیں، کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو الٹا کہہ دیا گیا ہے، تو کہتے نہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ان الولی الکامل لا یکون مقلدا، مقلد جو ہوتا ولی کامل ہو ہی نہیں سکتا۔
ولی کامل تو ہوتا ہے انما یاخذ، وہ تو لیتا ہے من العین التی، شریعت کو اس چشمے سے جس سے مجتہدین نے لیا ہے. وہ مقلد کیسے ہو سکتا ہے؟ ولی مقلد ہو ہی نہیں سکتا. اور اسی طریقے سے طبقات رجب حنبلی، طبقات ابن رجب دیکھیے. میں طبقات ابن رجب کے اندر جو قول ہے شیخ جیلانی کا، پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ کا، وہ قول نقل کر دیتا ہوں. قیل للشیخ الجیلانی، عربی طبقات ابن رجب کی عبارت، قیل للشیخ الجیلانی هل كان لله ولي على غير اعتقاد احمد بن حنبل فقال ما كان ولا يكون. طبقات ابن رجب. کیا پوچھا گیا شیخ جیلانی سے، قیل للشیخ الجیلانی، پیرانے پیر سے پوچھا گیا حضرت بتائیے. کہا کہ کیا بتاؤں؟ کہا کہ امام احمد ابن حنبل کے اعتقاد کے علاوہ اگر کوئی اعتقاد رکھتا ہے تو کیا وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ کہا کہ امام احمد ابن حنبل کے اعتقاد کے علاوہ اگر کوئی اعتقاد رکھتا ہے تو ایسے اعتقاد رکھنے والوں میں نہ تو کوئی ولی ہوا ہے نہ ہوگا. ما کان ولا یکون، نہ تو کوئی ولی ہوا ہے اور نہ تو کوئی ولی ہوگا. حضرت شیخ جیلانی نے فرما دیا کہ جو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے اعتقاد کے خلاف پر ہوگا، ایسے خلاف مذہب کے اختیار کرنے والے میں کوئی اللہ کا ولی نہ تو ہوا ہے نہ ہوگا. لیجئے لو، شکار اپنے جال میں خود پھنس گیا. یہ بات چشمہ کرنے کی کوشش کی گئی اہل حدیثوں کے اوپر، اسی جال میں حضرت علی خود پھنس گئے. یہ تو تھی ولایت کی بات. رہا انگریزوں کا معاملہ، یقین مانیے آپ، اللہ اکبر. اس سے پہلے کہ میں انگریزوں کی طرف آؤں ایک بات بتا دوں، یہ چاروں ائمہ کو برحق ماننا، اس سے اب تک کوئی فائدہ پہنچا ہے امت کو سوائے نقصان کے؟ میں تو کہتا ہوں جب سے تقلید آئی ہے تب سے اس امت کے اندر افتراق اور تشدد اور پراگندگی بڑھتی جا رہی ہے. لوگ ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو کر کے متحد ہو کر کے کوئی کام نہیں کر پا رہے ہیں. سارا بگاڑ اسی تقلید کی وجہ سے ہے. شیخ عبد الرحمن جبرتی نے اپنی کتاب التاریخ والعبر کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے. کیا واقعہ لکھا ہے؟ کہ سمرقند اور بخارا کے احناف رمضان کے روزے چھوڑ کر کے جنگ کی تیاریوں میں مشغول رہے. پورے رمضان انہوں نے روزے نہیں رکھے. سمرقند اور بخارا کے جو مقلدین تھے، اور عین عید کے موقع پر انہوں نے لڑائی کی. اس جنگ میں تقریباً 40,000 مسلمان مارے گئے. رمضان کے روزے نہیں رکھے گئے، عین عید کے دن لڑائی ہوئی، 40,000 مسلمان مارے گئے. بنیاد کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ حنفی یہ کہتے تھے کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سب سے بڑے ہیں، اور شافعی یہ بولتے تھے کہ ہمارے امام شافعی سب سے بڑے ہیں. لیجئے، صرف اتنی سی بات کی وجہ سے کہ ہمارا امام بڑا، 40,000 آدمی مارے گئے، اور رمضان کے روزے چھوڑ کر وہ جنگ کی تیاریاں کرتے رہے، اور عین عید کے موقع پر انہوں نے لڑائی کی. اسی طرح آپ مشہور اچھوت لیڈر اور ہندوستان کے دستور کے مرتب، بلکہ ترتیب میں حصہ لینے میں سر فہرست ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، انہوں نے یہ دیکھا کہ دلتوں کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے. سماجی ناانصافیوں سے تنگ آ کر کے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے ایک بڑی تعداد دلتوں کی لے کر کے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا. جیسے ہی انہوں نے ارادہ کیا، شافعی پہنچ گئے، دیوبندی پہنچ گئے، حنفی پہنچ گئے، اور انہوں نے یہی کہا کہ جب تک ہمارے مسلک میں آپ داخل نہیں ہوں گے تب تک آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. عجیب بات ہے، پہلے ایک مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر مسلمان ہوتا تھا، اور آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک مسلمان ہونے کے لیے کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ کسی مسلک سے وابستگی ضروری ہے. اللہ اکبر. جب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے یہ دیکھا کہ یہ تو عجیب معاملہ ہے، اسلام لانے کے بعد بھی ہم کافر کے کافر رہیں گے، تو اسلام لانے کا فائدہ کیا ہے؟ لا تو عزا سے چھٹے تو زید و خالد میں پھنسے،
فائدہ کیا خلق کو پہنچاتے رہے اسلام سے؟ کیا ضرورت ہے اسلام میں داخلے کی؟ اتنی بڑی تعداد اسلام لانے سے رک گئی، اسی